اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم دو باتیں کریں گے، دو ایشوز پہ۔ ایک تو یہ کہ ہمارے جو سابق کپتان ہیں شاہد آفریدی صاحب، ان کا نام جو ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اور ایک ہاؤسنگ سکینڈل میں کیوں آ رہا ہے، جو اربوں روپے کا ایک سکینڈل ہے اس میں ان کا نام کیوں آ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے انڈین میڈیا یا جرنلی ایک جو ہے ایک ورلڈ کپ کے بعد ایک بحث چل پڑی ہے کہ جو ہمارے سابقہ کپتان جو بابر اعظم ہیں، کیا وہ صرف چھوٹے میچز اور چھوٹے ایونٹ کے بڑے پلیئر ہیں؟ تو اس کے اوپر ایز اے جو ہے وہ کرکٹ کے جو فالوور کے جو ہے وہ بھی بات ہوگی۔ تو پہلے بات آتے ہیں ٹرپل اے ہاؤسنگ ایسوسیٹ یا ٹرپل اے ہاؤسنگ سوسائٹی جو تھی، ان کا ایک سکینڈل جو ہے پچھلے دنوں ہوا ہے، وہ کافی عرصے سے وہ لیم لائٹ پہ تھی اور اس میں انہوں نے اربوں روپے کا جو ہے انہوں نے وہ لوگ اس کے ساتھ فراڈ کر گئے۔ اس کے جو مالکان ہیں، جو پروموٹر ہیں، جو اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں، وہ جو بھی لوگ ہیں، وہ تو اس طرح کے بے شمار کام ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شاہد آفریدی جو ہے بہت ہی زبردست کرکٹر رہے ہیں، بڑے جو ہے مایہ ناز، انہوں نے ایک نئی جدت دی جو ہے کرکٹ کو، اور بڑا جو ہے ان کو ان کی فین فالوور بہت زیادہ ہے، کراؤڈ پولر بھی ہیں اور ایک وہ ہیرو رہے ہیں۔ تو ان کا نام کیوں جڑا ہوا ہے اس کے ٹرپل ایسوسیٹس کے ساتھ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ سب سے ریچسٹ کرکٹر ہوں گے، لیکن ایک بات ہے، ایک دو لوگ جو ہیں ان کو اگر مونگ پھلی کی بھی ایڈورٹائزمنٹ ملے نا تو وہ بھی وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے ایک تو وسیم اکرم اور دوسرا یہ بنے تھے اس ٹرپل ایسوسیٹ کے برینڈ ایمبیسڈر۔ انہوں نے ٹھیک ٹھاک سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دستخط کرتے ہوئے، انہوں نے کیوں برینڈ ایمبیسڈر آپ جیسے جانتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کروڑ 50 لاکھ 2 کروڑ روپے لے کے کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی انہوں نے آڈٹ کیا ہوتا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ اس کے برینڈ ایمبیسڈر بن گئے، انہوں نے ان کی تصاویر جو ہے اپنے تمام بروشر اور تمام چیزوں کے اوپر کر کے تو انہوں نے اچھے مطلب طریقے سے بزنس کیا، لوگوں کو پھنسایا۔ اس میں سابقہ آرمی آفیسرز بھی ہیں، کوئی موجودہ بیوروکریٹس بھی ہیں، موجودہ سرونگ بھی ہیں لوگ، تو ان کی جو ہے وہ اربوں روپے کا جو ہے فراڈ ہوا۔ اچھا، اب جب لوگ جاتے ہیں اس پہ یا میڈیا والے یا جو بھی ہیں، تو وہ دبے اتنے تو اس طریقے سے نہیں، لیکن وہاں اس میں جو پہلا نام آتا ہے نا ان کے اونر کے ساتھ، وہ آتا ہے شاہد آفریدی صاحب کا۔ تو اس زمن میں جو گزارش یہ ہے کہ جب آپ اتنے ارب پتی ہو چکے ہیں، اتنی بڑی آپ کی ریئل اسٹیٹ کی اپنی وہ چیزیں ہیں، اتنا نام ہے، تو ہمارے کرکٹر اور ہیروز کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ کرتے ہوئے، کہیں دستخط کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لیا کریں۔ پیسے ہی ساری چیز نہیں ہوتی۔ اب شاہد آفریدی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ہوٹل کے وہ ایمبیسڈر ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو ہیں وہ انہوں نے اپنے برانڈ، اور ایکچولی وہ خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ آن پیمنٹ بیسز ہے، اور پیمنٹ ٹھیک ہے، ایک جو بڑے لوگ ہیں سٹار ہیں ان کو جو ہے یہ کرنا چاہیے، لیکن مارکیٹنگ میں جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں ان کی جو سلیکشن تھی وہ اچھی نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے اگر آگے جائے گا تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ شاید کوئی انہیں بھی کورٹ تک جانا پڑے، لیکن فی الحال ایسے نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن یہ جو ہے اس وجہ سے ان کا نام آ رہا ہے، اور اس میں آپ اکثر دیکھیں گے کہ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے شاید یہ ایک کسی نے یہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ شاید ان کا نام ایف آئی آر میں ہے، لیکن ایف آئی آر میں تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے، باقی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے ایک لکھ دیا برانڈ ایمبیسڈر کو، ایک سرمونیل سی چیز ہوتی ہے، لیکن اس ادارے کا یا اس برانڈ کا ایمبیسڈر بننا چاہیے جس کے پیچھے جس کی کوئی گڈ ول ہو۔ دوسری جو اس کا ہمارا ایشو ہے وہ ہے جناب بابر اعظم جو ہے بڑے زبردست 4-5 جو بیٹسمین ہیں ان میں شمار ہوتا ہے، ان کا T20 میں اور ون ڈے میں خاص کر جو ہے اس میں بہت زبردست۔ اچھا، کچھ عرصے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے خاص کر جو 2-3 بڑے ایونٹ ہوئے ہیں، تو کل جو ہے وہ انہوں نے ایک سینچری کی، اس کے بعد انڈین جو ایک چینل ہے اسپورٹس چینل، اس پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کا وہ پرفارمنس جو ہے 2 ورلڈ کپ انہوں نے کھیلے اس میں بھی نہیں کر سکے، اور اس کے پیچھے کیا محرکات کیا ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ بہت ہی جو ہے چھوٹے ایونٹ کے وہ بڑے پلیئر ہیں، وہ واقعی بڑے پلیئر ہیں، لیکن بڑے پلیئر ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکے ہیں جس طرح کی 92 کے ورلڈ کپ میں یا 87 کے ورلڈ کپ میں یا ایون 96 کے ورلڈ کپ میں میاں داد نے دی تھی، یا اس طرح کی پرفارمنس وہ نہیں دے پاتے جیسے انضمام ایک اینڈ پہ، یا یونس خان، یا جو ایون مصباح الحق، تو وہ اچھا سیٹ ہو کے اور کسی بھی وقت جو ہے انہیں ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ تو ریکارڈ ان کا جو ہے وہ بہت ہی میسیو اور بہت ہی امپریسو ہے،
اور اب بھی ان کی 28-29 سال سروس ہے، 4-5 سال وہ اور کھیل سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میرے خیال میں ایز اے فین فالوور جو ہے وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، ایک تو یہ زیادتی ہوئی کہ وہ انہیں کیپٹن بنا دیا گیا، دوسرا جس لیول کے وہ پلیئر ہیں، آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہوگی، ان کی اس طرح سے بورڈ نے گرومنگ نہیں کی ہے، وہ کروڑوں پتی تو بن گئے، لیکن ان کی جو پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اس حساب سے نہیں ہوئی ہے، مینٹل ٹفنس جو ہے اس طرح کی نہیں ہے۔ وہ جب یہ ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل میڈیا کر رہے اور کوئی خاص اننگ وہ نہیں کھیل پائے، اور ایز اے میں ان کا بہت ہی ڈائی ہارڈ فین ہوں، اور میں اس زمانے سے ان کو فالو کر رہا ہوں جب یہ ہمارے اسٹیٹ بینک کی ٹیم میں ہوتے تھے، تو ان کا جو ان کے پاس کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے جو ہیں، وہ جو بڑے کلاسک قسم کے شاٹس ہیں، بہت اچھی قسم کے جو ہے وہ ڈرائیو کھیلتے ہیں، لیکن ون ڈے اور T20 کے حساب سے ان کے پاس کچھ شاٹس نہیں ہیں جو یا تو انہیں ڈیولپ کرنے پڑیں گے یا پھر انہیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا جو ہے ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ انہیں خاص 1-2 جگہوں پہ لگا کے جو ہے ان کے اوپر ورک کیا ہوا ہے ٹیموں نے، انہیں آؤٹ کیا۔ اور تیسری بات جو ہے، جب بہت ہی انڈر پریشر ہو، جب ڈاؤنٹنگ ٹاسک ہو، جب ڈیمانڈنگ ہو، جہاں کے بڑے پلیئر کو بڑی اننگ کھیلنے کی ضرورت ہو، وہاں وہ رہ جاتے ہیں۔ ایون ایک ہمارے پلیئر تھے اسد شفیق، ان کی جو ہے چوتھی اننگ میں اتنی اچھی جو ہے وہ اننگز تھیں، اور ابھی جو آسٹریلیا میں ہوئی ہے سیریز اس میں بھی وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ایک تو وقت سے پہلے جو ہم ینگسٹر کو کیپٹن بنا دیتے ہیں، یہ شاہد آفریدی کو بھی شاہد آفریدی نہیں، یہ جو دوسرا آفریدی کیپٹن ہے شہنشاہ آفریدی کو بھی ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہمیشہ کسی میچورڈ اور سینئر پلیئر کو کیپٹن بنائیں، اس کی جگہ اگر آف جگہ بھی بنتی ہے نا تو اس کو کیپٹن بنائیں، لیکن اس کو بورڈ بیک کریں۔ 3-4 گروپ، رضوان گروپ، شہنشاہ آفریدی گروپ، یہ جو ہے باہر سے شاہد آفریدی گروپ، یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، بیچ میں انضمام الحق، تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر جو میں ایک بات کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ کہ پیسے اور پیسے کا لالچ، حارث رؤف کی بات دیکھیں کہ اس نے پیسے کی خاطر جو ہے اسٹیٹ میں وہ ساری اپنی اسٹیٹ سے ملک سے کھیلنے کے لیے جو ہے وہ مکر گئے۔ اسی طرح سے جو ہے ایک وہ جو محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف جو ہے وہ پیسے کے لیے انہوں نے جوا کھیل لیا۔ اسی طرح سے جو ہے یہ ہمارے ایک لاٹ ہے 6-7 بولر انفٹ ہوئے ہیں وہ پیسے کے لیے، اور ان کو یہ کمیشن کی ایک کمپنی تھی، ہمارے انضمام صاحب اس میں، اور یہ اس کے جو ہے ڈائریکٹر ہیں، اور سرفراز نہیں، محمد رضوان، تو انہوں نے ان لوگوں کو انفٹ کیا۔ تو کوئی سلیکشن آف ٹورنامنٹ بھی ہونا چاہیے، اور اس کی جو پراپر اوپر جو بندہ ہو وہ یا تو بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو، نجم سیٹھی یا نور خان جیسا، یا بہت ہی پروفیشنل ہو۔ اب بھی جو ہے وہ ایک بندے کو جس کو موسم نقوی جس کو نوکری دی ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہی بھرتی کرے گا، جیسے جو اس سے پہلے والے جو تھے وہ پیپلز پارٹی والے، انہوں نے بھی سینکڑوں لوگوں کو بھرتی کر کے اور جو ہے وہ چلے گئے، اور اس پہ زیرو اس کا رزلٹ رہا۔ تو کرکٹ ایک پاپولر سپورٹس ہے، اس کے سپورٹس اور بڑے جنٹلمین گیم یہ کہلاتی ہے، تو اس کی جو آرگنائزیشن ہو، اس کا جو بورڈ ہو، اس کے جو پلیئرز ہوں، وہ واقعی ڈیسنٹ ہونے چاہیے، اور ایمبیسیڈر لگیں کہ ہر کسی کا جو ہے وہ سوسائٹی کا سکینڈل ہو، اس میں بھی پاکستانی کرکٹر ہوں، اگر کسی اور کمیشن کا سکینڈل ہو اس میں بھی ہمارے ہیرو ہوں، اور اگر بال ٹیمپرنگ ہو اس میں بھی، تو یہ جو ہے کوئی ملک و قوم کے لیے اتنی نیک نامی کا باعث نہیں ہوتا ہے۔ تو آج اتنی سبمیشن تھی، اللہ حافظ۔